مطلب روزے رکھنے کے بعد جب روزے کو کھولا جاتا ہے اس کے بعد گوشت یا میٹ ماंس کا سیون کر سکتے ہیں؟ کھولنے کے بعد میں کر سکتے ہیں. نہیں کرنا، گپے ٹھوکنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ سب روزے کی حالت کے اندر ویسے بھی غلط ہے، لیکن روزے کی حالت کے اندر یہ اور زیادہ گناہ اور پاپ ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے. جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے کیا نیم ہوتے ہیں جن کا پالن کرنا پڑتا ہے؟ اس پورے دن میں بندہ نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے، نہ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے ہمارے اپنے ہندو بھائیوں کے اندر اپواس ہوتا ہے، تو اپواس میں وہ لوگ پانی بھی پی لیتے ہیں، شاید اور بھی کچھ چیزیں سامگری جو چیزیں ہیں جو پھل فروٹ بھی کھا لیتے ہیں، لیکن روزے کی حالت کے اندر کچھ بھی نہیں کھانا ہوتا ہے. صحت مند ہے، یعنی بیمار نہیں ہے. ایسی بیماری کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری زیادہ بڑھ سکتی ہے، تو پھر اس کے اوپر سے روزہ اس وقت میں رکھنا ضروری نہیں ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. رمضان کا آج پہلا دن ہے اور آج ہم باڑمیر کے مولوی جی صاحب کے پاس پہنچے ہیں. ان سے ہی جانیں گے رمضان کے بارے میں. ایک مہینے تک ہے جو اپواس چلتے ہیں، لگاتار روزے رکھے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے کیا سمے رہتا ہے، ان کے بارے میں پوری وسترت سے جانکاری لیں گے. کیونکہ مسلم دھرم کی بات کریں تو ان کے لوگوں کو تو پتہ ہے، لیکن باقی لوگ جو الگ دھرم سے آتے ہیں ان کو اس بات کی جانکاری نہیں رہتی ہے. تو آج پوری کی پوری اس بارے میں وارتا کریں گے، جانیں گے کہ کس طریقے سے روزے رکھے جاتے ہیں، اس میں کیا کیا جو کارن ہوتے ہیں، وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے روزے رکھے جاتے ہیں، وہ بھی پوری ہے جو جانکاری لیں گے. پہلے تو آپ کو رمضان کی مبارک. بہت بہت شکریہ. پہلے سب سے پہلا میرا سوال یہ رہے گا کہ رمضان کا آج پہلا دن ہے. رمضان کہ جو یہ روزے رکھے جاتے ہیں کتنے دن تک چلتے ہیں، کتنے مہینے تک؟ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے. تو ایک مہینے کے اندر مکمل جو ہے وہ روزے رکھے جاتے ہیں. روزے کا ٹائم ٹیبل ویسے آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے. صبح صادق یعنی تقریباً صبح کو 5:40 کے آس پاس یہ روزے کا ٹائم شروع ہوتا ہے. آپ کو جو کچھ بھی کھانا ہے، پینا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس وقت میں جو ہے وہ 5:40 سے 45 کے پہلے آپ کو کھانا پینا ہے. آج کا جو ٹائم ہے وہ 5:45 کا ہے. 5:45 کے بعد میں آپ 5:45 سے لے کر کے اور 6:50 تک، شام کو 6:50 تک، یعنی اس پورے دن میں نہ آپ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کوئی دوسری ایسی چیزیں کہ جس کو روزے کی حالت کے اندر منع کیا گیا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں. جیسا کہ فضول کی باتیں کرنا، گپے ٹھوکنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ سب روزے کی حالت کے اندر ویسے بھی غلط ہے، لیکن روزے کی حالت کے اندر یہ اور زیادہ گناہ اور پاپ ہوتا ہے. اس لیے جیسے ہی بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد میں پھر اسے جو ہے تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، قرآن پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے توبہ کرنا ہوتا ہے، نماز 5 وقت کی جو ہے وہ پابندی سے پڑھنا ہے. اس کے ساتھ میں اپنا کاروبار دھندہ جو بھی ہے وہ کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ صبح 6:00 پر آپ نے کہا کہ شروع ہو جاتا ہے. جی ہاں. تو اس سے پہلے آپ کچھ بھی کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہاں، اس سے پہلے پوری رات میں آپ جو بھی کھائیں کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو اور اس کے لیے کچھ مہورت وغیرہ ہوتا ہے؟ یہ مہورت بھی آپ بھی دیکھتے ہوگے، مہورت کے حساب سے ہی روزے کا سمے رہتا ہے؟ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے وہ چاند دیکھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے. جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اس کی اسپیشل جو مہورت ہے وہ رمضان شریف کا چاند ہے. چاند ہے. ہاں، جیسے رات کو چاند نظر آیا تھا تو چاند نظر آیا تو آج سے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اور شام کا آپ نے جس طریقے سے جو وقت بتایا ہے 6 بجے کے بعد میں، تو اس سمے کیا ہوتا ہے؟ اس سمے فکس کیسے کرتے ہو سمے کو کہ اس سمے کے بعد آپ جو روزہ ہے چھوڑ سکتے ہو، اس کے بعد کھانا کھا سکتے ہو؟ جی ہاں، وہ ایک ٹائم ٹیبل فکس ہوتا ہے. جیسے سورج است ہوتا ہے نا، سورج است ہونے کا ٹائم فکس ہوتا ہے. اور یہ موسم کے حساب سے سردی، گرمی، بارش کے موسم کے حساب سے ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے. دیکھو، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گرمی کے موسم میں دن بڑا ہوتا ہے، سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے. تو یہ ٹائم ٹیبل تو ویسے بھی فکس ہوتا ہے. تو سورج جو است ہونے کا جو ٹائم ہے وہی ٹائم روزہ کھولنے کا ہے. جیسے ایک سورج است ہوگا رائٹ اسی ٹائم روزہ کھولا جاتا ہے.
اس میں اس کیا وقت میں جو سورج است ہو رہا ہے وہ 6 بج کر کے تقریباً 49 یا 50 منٹ پہ سورج است ہو رہا ہے. جیسے ہی سورج است ہوگا اس کو عربی میں غروب کہتے ہیں، یعنی سورج کا است ہونا، وہی ٹائم روزہ کھولنے کا ہوتا ہے. جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے کیا نیم ہوتے ہیں جن کا پالن کرنا پڑتا ہے؟ روزے کی حالت میں بندے کو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو روزے کی حالت میں اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے. جیسے کہ صبح کا جو 5:45 کا جو ٹائم ہے، وہ جیسے 5:45 کا ٹائم ہوگا اس کے بعد سے لے کر کے اور شام کی 6 اور تقریباً 50 منٹ تک جو ہے، اس پورے دن میں بندہ نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے، نہ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے ہمارے اپنے ہندو بھائیوں کے اندر اپواس ہوتا ہے، تو اپواس میں وہ لوگ پانی بھی پی لیتے ہیں، شاید اور بھی کچھ چیزیں سامگری جو چیزیں ہیں جو پھل فروٹ بھی کھا لیتے ہیں. لیکن روزے کی حالت کے اندر کچھ بھی نہیں کھانا ہوتا ہے. کسی بھی چیز جو کھانے اور پینے کے تعلق سے کچھ بھی چیز آپ گلے کے اندر نیچے سے نہیں اتار سکتے ہیں. آپ اگر پانی کا ایک بوند بھی، ایک قطرہ بھی اگر آپ نے جان بوجھ کر کے گلے سے نیچے اتار دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے کہ روزہ جو پہلا روزہ رکھتا ہے اس کو پورے روزے رکھنے پڑتے ہیں؟ دیکھو، اسلام میں 5 چیزیں ہیں جو انیواریہ ہیں. یوں کہیے کہ اسلام پورا کا پورا اسلام جو ہے وہ ان 5 چیزوں کے اوپر نربھر ہے. سب سے پہلے کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد میں نماز ہے جو ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں یہ. اس کے بعد میں ہے روزہ، اور روزہ اونلی فار رمضان کے جو 30 دن ہیں اس میں روزہ فرض ہے. اس کے بعد میں حج ہے، اور اس کے بعد میں زکوٰۃ ہے. آوشکتا سے زیادہ آپ کے پاس میں پیسے پڑے ہیں، اس پر سال گزر گیا ہے تو آپ کو سال میں ایک مرتبہ 2.5% اپنی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. مطلب غریبوں فقیروں کے اندر وہ پیسہ جو آوشکتا سے زیادہ پڑا ہے وہ غریبوں فقیروں میں دینا ہوتا ہے. اس کو عربی میں زکوٰۃ بولتے ہیں، 2.5% ہوتا ہے. تو یہ 5 چیزیں جو ہے نا یہ اسلام کے اندر انیواریہ ہیں. اس میں روزہ جو ہے وہ بہت ہی انیواریہ ہے، مطلب ہر حال میں آپ کو رکھنا ہے. اگر کوئی بندہ عاقل ہے، عقل والا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یعنی پاگل نہیں ہے، پاگل کے اوپر روزہ نہیں ہے، اور اگر وہ بالغ ہے، اسلام کے اندر جو بالغ کی جو ایج رکھی گئی وہ 15 سال سے اوپر کا ہے. 15 سال سے اوپر بندہ اسلامی بولی کے اندر وہ بالغ کہلاتا ہے. تو 15 سال سے اوپر کا اگر انسان اگر ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے. اس طریقے سے وہ مقیم ہے، یعنی اپنے گھر میں ہے، 92 کلومیٹر کے اندر وہ بندہ اگر ہے تو اس کو مقیم کہتے ہیں، تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے. نمبر 4 وہ صحت مند ہے، یعنی بیمار نہیں ہے. ایسی بیماری کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری زیادہ بڑھ سکتی ہے تو پھر اس کے اوپر سے روزہ اس وقت میں رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعد میں جب صحیح ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو واپس رکھنا پڑے گا. تو مطلب روزے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بندہ صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، وہ بندہ عقل والا ہو، یعنی وہ پاگل نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے تو یہ جو روزہ ہے نا، جیسے آپ نے سوال کیا کہ روزہ رکھنا، ایک اگر روزہ رکھ لیا تو باقی سارے روزے رکھنے ضروری ہے، ایسے نہیں ہے. مطلب سارے کے سارے رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے اگر روزہ چھوڑتا ہے تو وہ پروردگار کی بارگاہ میں پاپی ہوتا ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے. کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ایک ہی آتا ہے 12 مہینے میں، اس لیے ہر ایک مسلمان کو 30 یا 29 کے دن سارے کے سارے روزے رکھنا انیواریہ ہے. تو اس میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بالغ آپ کے اسلام دھرم میں 15 برس مانا جاتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ نہیں رکھ سکتے؟ چھوٹے بچے اگر رکھیں گے تو ان کو بہت بڑا ثواب ملے گا. وہ ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے وہ مالک کی بارگاہ میں بڑھے گا. اور پلس ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو بھی نیکی ملے گی. بچوں کے اوپر انیواریہ نہیں ہے، لیکن بچے اگر اچھا کام کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کوئی بچہ اگر چھوٹا ہے، اگر وہ اچھا کام کرے گا تو اس کی واہواہی ماں باپ کو ہوگی نا، ماں باپ کو کہا نا بھی اس کا لڑکا، اس کی واہواہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اگر چھوٹا بچہ اگر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے، اس کی جو نیکی ہے وہ اس کو درمادام بولتے ہیں، تو وہ اس کے ماں باپ کو دیا جائے گا. بچے کو بھی دیا جائے گا، ماں باپ کو بھی دیا جائے گا. لیکن بچے کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے. مطلب جو 15 سال سے چھوٹا ہے اس کے لیے انیواریہ نہیں ہے کہ وہ رکھے. کرے گا تو اچھا ہے، نہیں کرے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے. یہ رمضان جو روزے رکھے جاتے ہیں، رمضان کا کیا کارن رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جس مہینے میں 12 مہینے ہیں، ویسے پورے سال میں 12 مہینے آتے ہیں. ہمارے جو اسلامی جو سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر،
جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب اور شعبان، اس کے بعد میں آتا ہے رمضان۔ یہ 10واں مہینہ ہے، اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے یہ۔ اب بات آپ جو کر رہے ہو وہ یہ ہے کہ دوسرے مہینوں کے اندر کیوں روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، رمضان میں ہی کیوں رکھا جاتا ہے؟ آپ کا سوال کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کو بہت پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس مہینے میں آپ یہ روزے جب فرض ہوئے تھے نا، اس سے پہلے آپ اس مہینے کے اندر اپنی اچھا انوسار روزے رکھتے تھے۔ آپ کی اچھا ہوتی تھی کہ میں اس مہینے کے اندر روزے رکھوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اچھا کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے اسی مہینے کے اندر روزوں کو فرض کیا ہے۔ تو رمضان شریف کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں، یہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن پسند نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی، پیغمبر اسلام کی پسند ہے یہ، اسی وجہ سے روزے فرض کیے گئے۔ رمضان کا جو روزہ چھوڑتے ہیں، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کھجور کھا کر چھوڑا جاتا ہے۔ ہاں، تو روزہ یہ کھولنا اس کو بولتے ہیں۔ روزہ کھولنا، ہاں، تو یہ انیوارے ہے کہ یہ پیغمبر اسلام پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ سنت عربی کا شبد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے اس وقت میں بھی کھجور کھاتے تھے، وہ جب روزہ چھوڑتے تھے، کھولتے تھے، اس وقت میں بھی کھجور ہی کھاتے تھے۔ اصل میں وہاں پہ پھل فروٹ کے اندر کھجور ہی اویلیبل ہوتی تھی اس زمانے میں۔ آج سے 1450 سال پہلے اگر آپ جائیں گے نا، تو بیسٹ جو پھل فروٹ ہوتا تھا نا، وہ کھجور ہی ہوتی تھی وہاں پہ۔ تو اسی سے ہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے روزہ رکھتے تھے، روزہ کھولتے بھی تھے۔ ویگیانک کارن یہ بھی مان سکتے ہیں کہ کھجور زیادہ شریر کو جلدی صحت مند بناتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے چوائس کیا ہے نا، تو ظاہر بات ہے اس میں بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اور کھجور کے اندر، کھجور کے بارے میں سائنس بھی کہتی ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے، بھوک کو بھی ختم کرتی ہے، پیاس کو بھی یہ نارمل رکھتی ہے، اور بھی شریر کے اندر طاقت، انرجی کی بھی یہ بہت بڑا سبب ہے اس کھجور کے اندر۔ ایک میرے من کے اندر سوال تھا کہ جو روزے رکھتے ہیں، مطلب روزے رکھنے کے بعد جب روزے کو کھولا جاتا ہے، اس کے بعد گوشت یا میٹ ماंس کا سیون کر سکتے ہیں؟ کھولنے کے بعد میں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ہاں، روزہ جب رکھا ہوا ہوتا ہے، روزے کی حالت میں تو کوئی چیز کھا نہیں سکتے ہیں، لیکن روزے کا جیسے کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے 6:50 پہ کھولنے کا روزے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس کے بعد میں پھر وہ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن یہ بھی انیوارے نہیں ہے، انیوارے اگر کوئی اچھا انوسار کھا سکتا ہے تو کھائیں، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو اسلام دھرم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہو گے؟ میں آپ کے دا کھٹک اس چینل کے ذریعے سے پوری دنیا کے بھائیوں کو، وشیش کر کے باڑمیر ضلع کے مسلم سماج کو اور 36 قوم کے لوگوں کو میں رمضان المبارک 2025 کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سبھی سے میں آگرہ کرتا ہوں کہ رمضان شریف کا مہینہ پوتر مہینہ ہے، اور یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کئی ایسے لوگ تھے جو کئی سال ہمارے ساتھ میں روزہ یہاں رکھے تھے، لیکن آج وہ قبر کے اندر سو رہے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لیکن آپ لوگ اگر زندہ ہیں اور آپ کو رمضان کا مہینہ اگر ملا ہے تو پلیز آپ رمضان کی قدر کیجئے گا۔ رمضان کے مہینے کے دن میں آپ روزہ رکھیے گا، اور رات میں آ کر کے مسجد میں آپ نماز پڑھیے، تراویح پڑھیے، قرآن مجید آ کے سنیں۔ آپ خود اپنے بچوں کا خیال رکھیں، فیملی کے اوپر خرچ کریں، گھر والوں کا خیال رکھیں، اور آپ کے اڑوس پڑوس کے اندر کوئی غریب اگر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے، تو آپ رمضان کے مہینے کے اندر اپنی زکوٰۃ، صدقہ اور فطرہ اپنے پڑوسیوں کے غریب بچوں کی اس کا خیال رکھیے گا، بیوہ کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، اپنی طرف سے ان کی ضرور مدد کیجیے گا۔ بالکل، یہ ہمارے ساتھ تھے مولانا صاحب، جنہوں نے آپ کو رمضان کے بارے میں جو جانکاری ہے وہ اپلبدھ کروائی ہے۔ جانکاری آپ کو کیسی لگے ہمیں کمنٹ باکس میں ایک بار ضرور بتائیے گا۔ دا کھٹک سے میں آپ کا ساتھی راجندر سنگھ، شکریہ۔